سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی، جو انگریزی حکمران تھے ان میں بھی بہت معزز تھے۔ مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کرتے۔ دامے درمے قدمے سخنے یعنی ہر طرح کی مدد، دام پیسوں سے، درم سے، قدم ان کے ساتھ چلنے میں، سخنے ان کی بات چیت میں، ان کی گفتگو میں، ہر لحاظ سے یعنی مالی، بدنی، اخلاقی، زبانی، عملی امداد، ہر طرح کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا۔ ہندو محاسب ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ، حساب دار، حساب کتاب کرنے والا، روپے پیسے کا حساب رکھنے والا۔ غبن کرنا، دھوکہ کرنا اور کالج جاری رکھنا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر مولوی نذیر احمد دلی سے علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس بندانا، تسلی دینا۔ بولے اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ اس وقت موجود ہے، لے لو اور بھی دوں گا، اور اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ اگاہنے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے۔ چندہ اگاہنا، چندہ اکٹھا کرنا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے، یعنی جہاں کہیں بھی وہ ٹور کے لیے جاتے، وزٹس کے لیے جاتے تو ان کو ساتھ لے کر جاتے، ان سے تقریریں کراتے۔ نذیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگلستان کا مشہور مقرر برق بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا۔ یہ ایڈمنڈ برق انگلستان کا مشہور مقرر اور سیاستدان رہا ہے، برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بھی رہا، اور اس نے ہندوستان کے گورنر جنرل کی ناانصافیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں تقریریں کی تھیں۔ اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو۔ بہادر یار جنگ کون تھے؟ یہ معروف مسلم لیگی رہنما تھے۔ یہ تمام عمر برطانوی اقتدار کے مخالف رہے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے تاریخی جلسہ میں لاہور میں انہوں نے ناقابل فراموش تقریر کی۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سامعین پر یعنی سامنے بیٹھنے والوں پر جادو کا سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے، جب چاہا انہیں ہنسا دیا اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کروا دیں اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے۔ مراد یہ نہیں کہ زبردستی اتروا لیتے تھے، بلکہ بات ایسی کرتے تھے، ان کو بات کرنے کا اتنا ڈھنگ اور طریقہ آتا تھا کہ لوگ جو تھے ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر انہیں اپنی قیمتی سے قیمتی اشیاء بھی دے دیتے تھے۔ مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے۔ کئی سال سے لوگوں پر ان کا تقاضا تھا، یعنی یہ فرمائش تھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر وہ پس و پیش کرتے۔ پس و پیش کرنا، ٹال مٹول کر دینا، اور کہتے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ مگر جب پینشن لے کر وہ دلی آئے تو تیسر کا ترجمہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں اکثر آیات قرآنی کا ترجمہ بھی کرنا پڑا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار نہیں ہے جتنی کہ طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے۔ چنانچہ کئی مولویوں اور عالموں کے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ ایک لفظ پر رد و قدا ہونا، بحث و تکرار ہونا، اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا۔ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد ایک نابینا جید عالم کو پڑھ کر سنایا گیا۔ جید عالم بہت بڑا عالم، اور ایک اور عالم کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ دیکھنے کے لیے باہر بھیجا گیا۔ جب کاپیوں کی تصحیح ہونا، درستی ہونا اور پروف دیکھے گئے تو تب بھی ان میں ترمیم کی گئی، کمی بیشی کی گئی۔ جب تک اس کی طرف سے پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا۔ اس میں 2.5 سال لگ گئے۔
مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ و رفتہ پاک صاف سلیس آسان اور بامحاورہ ہوا کہ اب پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائع نہیں ہو سکا۔ خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمات القرآن ہی پسند تھا اور فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرا توشائے آخرت ہے۔ تو بیٹا یہاں تک یہ سبق تھا جس کو آپ نے سنا کہ اس میں مولوی نذیر احمد کے متعلق ان کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے کیا بات کی، ان کا خاکہ، ان کی شخصیت کو ہمارے سامنے کیسے پیش کیا۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے مشقی سوالات میں سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات دیں تو مصنف نے مولوی نذیر احمد کو پہل کب اور کن حالات میں دیکھا؟ تو مصنف نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں پہلی اور آخری بار دیکھا جب وہ اپنے والد محترم کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے۔ اس وقت وہ خاری باولی کے پچھلے کمرہ نما دالان میں پلنگ پر بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، سر پر کنٹوک تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوالات میں مولوی نذیر احمد کے لیے حیدرآباد دکن میں کیا خطاب تجویز ہوا تھا؟ مولوی نذیر احمد کے لیے حیدرآباد دکن میں غیور جنگ کا خطاب تجویز کیا گیا۔ اور آیا انہوں نے یہ خطاب قبول کیا تھا؟ جی نہیں، انہوں نے یہ خطاب قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ آپ کو MCQs میں آئیں گے۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے، اگلا سوال، ریاست جاورا کے نواب کے بھائی معجزاتی طور پر کیسے صحت یاب ہوئے؟ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا کے بھائی سرفراز علی خان نے خواب میں دیکھا کہ مولوی نذیر احمد نے انہیں کہا کہ ان کے قرآن پاک کا ترجمہ چھپوائیں، اس سے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ نواب صاحب نے مولوی صاحب کے بیٹے سے بذریعہ خط اجازت لے کر قرآن پاک کا ترجمہ چھپوا دیا اور بالکل تندرست ہو گئے، حتیٰ کہ 20 سال بعد جب مصنف نے انہیں دیکھا تو 72 سال کے تندرست و توانا آدمی تھے۔ اگلا سوال ہے، مولوی نذیر احمد کی کوہنیوں پر گٹے کیسے پڑے تھے؟ مولوی نذیر احمد صاحب مسجد میں زمانہ طالب علمی میں رات بھر مسجد میں فرش پر کوہنیاں ٹکا کر پڑھتے تھے۔ پہلے تو ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے۔ ایسا کوہنیوں پر مسلسل بوجھ ڈالنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، مولوی نذیر احمد کا بچپن کن حالات میں بسر ہوا؟ مولانا کا بچپن جو تھا وہ بہت ہی شدید قسم کے حالات تھے، مصائب میں گزرا۔ جس مسجد میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں کا مولوی جو تھا، ملا جو تھا، وہ بڑا بدمزاج اور بے رحم تھا۔ کڑکڑاتے جاڑے میں ٹاٹ کی صف میں لپٹ جاتے۔ الگ صبح اگر آنکھ نہ کھلتی تو ملا ٹانگیں مار کر اٹھاتا، اور مسجد کے طالب علموں کا لوگوں کے گھروں سے کھانا بنا ہوا تھا، وہ لوگوں کے گھروں سے روز کھانا لینے جاتے تھے۔ مولوی عبد القادر کا گھر بھی ان میں سے ایک تھا، اور وہ ایسے تھے کہ وہ ان سے اوپر کے کام بھی کراتے تھے، مثلا وہی جو آپ نے پڑھا ہے کہ بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا۔ اگلا سوال ہے، جب ایک ہندو محاسب نے علی گڑھ کالج میں لاکھوں کا غبن کیا تو نذیر احمد نے سر سید سے کیا کہا؟ جب ایک ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا اور کالج کو جاری رکھنا محال ہو گیا تو مولوی نذیر احمد نے دلی سے علی گڑھ جا کر سر سید کی ہر طرح کی ڈھارس بندھائی، مالی امداد کی پیشکش کی، اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ اگر کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہیں۔ سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ مؤثر تقریر کرنے کے ضمن میں کن 2 آدمیوں کا شہرہ تھا؟ تو اس ضمن میں آپ نے پڑھا ہے، برق کو پڑھا ہے، لیکن اس میں جو 2 خاص لوگ آئے ہیں وہ مولوی نذیر احمد اور بہادر یار جنگ۔ مولوی نذیر احمد اپنا توشہ آخرت کسے گردانتے تھے؟
مولوی نذیر احمد قرآن پاک کے ترجمہ کو اپنے لیے توشہ آخرت گردانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیگر کتابیں لوگوں کے لیے لکھی ہیں جبکہ ترجمۃ القرآن اپنے لیے لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج المحاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ دل کی بھڑاس نکالنا، ماں بیٹی عرصہ بعد ملی تو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے گلے مل کر خوب روئیں۔ لات رسید کرنا، مسجد کا ظالم ملا علی الصباح لات رسید کرتا اور مولوی نذیر احمد کو جگاتا۔ ڈھارس بندانا، احمد حوصلہ ہار چکا تھا، علی نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ دوبارہ امتحان کی تیاری کرے۔ جادو کرنا، سر سید کی شخصیت نے اپنے ہم عصروں پر جادو کر دیا، یا مولوی نذیر احمد کی تقریر سامعین پر جادو کا سا اثر کر دیتی۔ پس و پیش کرنا، کئی سال سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ مولوی نذیر احمد قرآن مجید کا ترجمہ کریں، لیکن وہ پس و پیش سے کام لیتے رہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا کہ درجل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ تو یہ الفاظ میں بول رہی ہوں، ان کو غور سے سنیے اور اس کے مطابق آپ زیر زبر پیش کا استعمال کیجیے اس کے اوپر۔ غیور، تعسف، احسن التفاسیر، خواہش، اس کا واو جو ہے یہ سائلنٹ ہوگا، خے کے نیچے زیر ہوگی۔ فارغ التحصیل، علی الصباح، مقربین، جید عالم، مرفع الحال، رد و قدا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم رکاب اور با اثر میں بالترتیب ہم اور با سابقے ہیں، ان سابقوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ یہ لفظ بنائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان دونوں سابقوں سے 10 لفظ مزید بنائیں۔ تو اس کے لیے سن لیجئے کچھ تھوڑے سے الفاظ: باقرینہ، باخبر، باوضو، باوقار، باشعور، بامروت، باحیا، با ایمان، با اصول، باکمال، با اخلاق، با اختیار، با ذوق، با وصف وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مزید آپ دیکھ لیں، ہم کے ساتھ ہم آغوش، ہم آواز، ہم جنس، ہم جولی، ہم سایہ، ہم چشم، ہم داستاں، ہم درد، ہم پلہ، ہم پیالہ، ہم پیشہ، ہم جماعت، ہم ذات، ہم راز، ہم رتبہ۔ کافی ہو چکے ہیں میرا خیال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہیں قوسین میں دیے ہوئے موضوع لفظ سے پر کیجیے۔ تو مولوی نذیر احمد کو ڈیش بالکل نہیں آتی تھی، زمانہ سازی، ہیلے بازی، ٹال مٹول، جی زمانہ سازی۔ اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے ڈیش ہو گئے، خوش ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، آبدیدہ ہو گئے۔ تو یہ ہے آبدیدہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے باب میں وہ سر سید احمد خان کے ڈیش تھے، مخالف تھے، حامی و مددگار تھے، مربی و محسن تھے۔ تو یہ ہے حامی و مددگار تھے۔ مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ڈیش پسند تھا۔ ترجمہ تفسیر اور ہے ترجمہ تیسر ہے اور ہے میرات العروس، ترجمۃ القرآن، تو ترجمۃ القرآن تھا۔ جی یہاں تک ہماری سوالات جو ہیں وہ مکمل ہوئے اور یوں یہ چیپٹر جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں طالبات جو سب سے اہم چیز ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح
اور اس کا خلاصہ ہے۔ چونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ایک تو آپ کے معروضی سوالات اور دو چیزیں یہ، تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ آپ کو اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے چند ایک پیراگراف جو ہیں ان کو ہم سامنے لائیں گے، ان پر بحث کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، وہ آپ کے سامنے ایک بار بتایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر کے پیپرز کے لیے تیاری کر سکیں۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔